کہیں سے نہیں سیکھنا پڑتا، پیدائشی طور پر اپنا علم اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے۔ 21 دن انڈے میں رہتا ہے مرغی کا بچہ، وہ نکلتے ہی جانتا ہے مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیسے چلنا ہے، اور بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے کہ کھا جائے گی۔ ضرورت کا بھی پتہ ہے، دوست کا بھی پتہ ہے، دشمن کا بھی پتہ ہے۔ عجب، انسان کا بچہ 9 مہینے رہتا ہے، 2 سال تک اسے چلنا سکھایا جاتا ہے، کھانا سکھایا جاتا ہے، ماں کا پتہ بتاتے ہیں، باپ کا پتہ بتاتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے اس کی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، کیسی خوبصورت وہ لائن بناتی ہے، قطار بناتی، ہم کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں، اور کتنی ہماری لائنیں خراب ہوتی ہیں۔ دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اندھی ہوتی۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں ان کے گھر دیکھے، 5-5 6-6 10-10 فٹ، اور اتنے مضبوط اور سالڈ، کلہاڑا ماریں تو کلہاڑا ٹوٹ جائے، اتنے سے۔ اور جدھر سورج کی روشنی ہے ساری کھڑکیاں وہاں بنی ہوتی، جدھر سے سورج نے گزرنا ہے اس گھر کی ساری کھڑکیاں اس طرف بنی ہوئی، سارے سوراخ وہاں ہوتے۔ انہیں کہاں سے پتا چلا کہ سورج کہاں سے ٹریول کرتا ہے، اور ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، ہمیں اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پھر اسی طرف وہ سارے سوراخ ہیں، پھر اس میں پوری گلیاں، سڑکیں، محل، فوج، پولیس، سٹورز، ہر شے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اور انسان لا تعلمون شیئا، جانتے کچھ نہیں۔ یہ علم باہر سے لیتا ہے، اندر میں استعداد ہے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، علم لینے کے اسباب یہاں پیدا کر دیے، لیکن اندر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے باہر سے لینا ہے جو بھی لینا ہے۔ باقی ساری مخلوق اندر سے لیتی۔ آپ ایک چڑیا کو مری میں رکھو یا امریکہ میں رکھو، اس کی لینگویج ایک ہی رہے گی، لیکن کسی معصوم بچے کو کسی دنیا کے کونے میں پہنچا دو، وہ وہیں کی زبان سیکھے گا، وہی بولے گا، اپنے اس کو یاد ہی نہیں ہوگی۔ کبھی بھی اپنی زبان نہیں بدلیں گے۔ بکری کے سامنے پلاؤ رکھو کبھی نہیں کھائے گی، گھاس رکھو آرام سے کھائے گی۔ کہ میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ شیر کے سامنے گوشت رکھو کھائے گا، گھاس رکھو نہیں کھائے گا۔ تو اپنا علم اپنے اندر سے لے کر پیدا ہوتا ہے، انسان علم باہر سے لیتا ہے۔ یہ کیوں ہے کہ اس کو امتحان میں ڈالا گیا، اس کے آگے 2 علم رکھ دیے گئے، صحیح غلط، سچ جھوٹ، ایمان کفر، توحید شرک، روشنی اندھیرا، ظلم عدل، نکاح زنا، شربت شراب، تجارت سود، محبت نفرت، معافی انتقام، ایثار حسد، سخاوت بخل، شہرت ریاکاری کے جذبے، اخلاص اللہ کی رضا کے جذبے، یہ دونوں سودے باہر،
ایک کا پتہ بتانے والے نبی انبیاء جس کا آخری کنارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے کا پتہ بتانے والا ابلیس شیطان اور اس کے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانی شکل میں یا شیطان ہی جنات میں سے انسانوں میں سے شیاطین۔ دو منڈیاں ہیں، دو سودے ہیں اور دو بیوپاری ہیں اور انسان خریدار ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها۔ اور خریداری شیطان بھی ذہن سازی کر کے سودا بیچتا ہے اور انبیاء بھی ذہن سازی کر کے سودا بیچتے ہیں۔ آپ لوگ جو ٹی وی پہ اشتہار دکھائے جا رہے ہیں، یہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے نہیں خریدار بنا رہے، ان کے ذہنوں پہ آپ ضرب لگا رہے ہیں اور وہ اس کے خریدار بنتے جاتے ہیں۔ جب دل دماغ متاثر ہو جاتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے۔ ایک دفعہ، خیر کئی دفعہ، بہت دفعہ یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض ہوتا ہے، آپ تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے ہو، آپ کو کوئی اور بات آتی ہی نہیں ہو، 6 نمبر ہی بیان کر رہے ہیں، ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کتاب ہی نہیں، کوئی اور علم ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو تم اشتہار والوں سے پوچھو جو روزانہ ایک ہی اشتہار دیے جا رہے ہیں، پاگل ہیں جو روزانہ ایک ہی اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے علم کی دھاک نہیں بٹھانا چاہتے، وہ اپنے خریدار بنانا چاہتے، اور ذہن سازی کے لیے ایک ہی بات کو دہرانا پڑتا ہے۔ ہم کون سا کوئی یہاں اپنے علم کی دھاک بٹھانے بیٹھے، ہم تو ایک بات ذہن میں اتارنے کے لیے ایک ہی کو فوکس کر کے ضرب لگا رہے ہیں کہ اللہ کی مان لو، اسی میں کامیابی ہے، اللہ کے نبی کی مان لو، وہی منزل تک پہنچانے والے ہیں، باقی سب راستے بند ہیں۔ تو اس ایک کو فوکس کر کے ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں۔ تو انسان ذہن سازی سے چلتا ہے، انسان ڈنڈے سے نہیں چلتا، نہ غلط چیز ڈنڈے سے پھیلتی ہے نہ صحیح چیز ڈنڈے سے پھیلتی، ذہن سازی ہے۔ جھوٹے کو کسی نے ڈنڈے مار کے تو جھوٹ پہ نہیں کھڑا کیا، اور سچے کو کسی نے ڈنڈے مار کے یا سبز بات دکھا کے سچائی پہ نہیں کھڑا کیا۔ پتھر کے سامنے بھی لوگ جھکے ہیں تو ان کے اندر کوئی لاجک ہے، ان کے ذہن نے تسلیم کیا ہے، اور اللہ کے آگے بھی جھکے ہیں تو اس کی لاجک ہے، ان کے ذہن نے تسلیم کیا ہے۔ ذہن سازی، اور چونکہ اللہ نے امتحان لینا تھا تو دونوں بازار گرما دیے، سچائی کا بھی جھوٹ کا بھی، شیطان کا بھی انبیاء کا بھی، اور دونوں میدان میں ایک ہی دن اترے۔ جس دن آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا اسی دن شیطان کو زمین پہ اتارا گیا۔ شیطان نے یہ دعویٰ کیا اللہ سے کہ ارأیت هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی لأحتنکن ذریته الا قلیلا، اور دوسری یہی مضمون دوسری طرح فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ شیطان اپنی پروڈکٹ لے کر آیا اور کہنے لگا ایک کام کر، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، یہ جس کے سامنے تو نے مجھے جھکنے کا کہا تھا نا میں نے انکار کر دیا اور تو نے فرشتوں کو اس کے آگے جھکا دیا، تو مجھے تھوڑی مہلت دے دے، یہ قیامت تک کی، تو دیکھ میں اس کی ساری نسل گمراہ کر دوں گا، ہاں الا قلیلا، کوئی تیرے تک آئے گا، باقی سارے میرے خریداروں کے۔ اور دوسری جگہ کہنے لگا کہ مجھے جب اللہ نے مہلت دے دی نا تو کہنے لگا اب بات یہ ہے کہ جو راہیں تجھ تک جاتی ہیں نا میں وہاں جا کے خیمے گاڑوں گا، چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، میری جاب نہیں ہوگی، میرا کام ہوگا۔ جاب اور ہوتی ہے، کام اور ہوتا ہے۔
کام والے کو نتیجے سے غرض ہوتی ہے، جاب والے کو ٹائم پاس کرنے سے غرض ہوتی. کہنے لگا میں ایک کام کروں گا، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں جا کے میں خیمہ زن ہو جاؤں گا، اور پھر کیا کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا. جو تیری طرف آ رہے ہیں نا، سامنے سے حملہ کروں گا. بچ گئے تو پیچھے سے حملہ کروں گا، یہاں سے بچے تو دائیں سے حملہ کروں، یہاں سے بچے تو بائیں سے حملہ کروں گا. پھر کیا ہوگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر دیکھ لینا کوئی شکر گزار ہوگا، باقی تو میری خریداروں کی. سامنے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے. ایسی ذہن سازی کروں گا کہ آخرت کا انکار کروا دوں. کہیں گے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد. کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں موت کے بعد زندگی ہے، جیسے مسلمان ہیں. تو کہا پھر پیچھے سے حملہ کروں. پیچھے کیا ہے؟ پیچھے دنیا ہے، ہر آنے والا دن آگے لے جا رہا ہے، دنیا پیچھے آخرت آگے. تو پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو مری اتنا خوبصورت دکھاؤں گا، لاہور اسلام آباد اتنا خوبصورت دکھاؤں گا کہ وہ جنت کو مان کر بھی جنت کے شوق نہیں رہیں گے، وہ جہنم کو مان کر جہنم کے خوف نہیں رہیں گے، اور اسی کے چکر میں پڑے رہیں گے. بڑا بن جاؤں، سردار بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، ایم پی اے بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں، بڑا تاجر بن جاؤں، بڑا ڈاکٹر بن جاؤں، بڑا مشہور ہو جاؤں، یہ اسی چکر میں گھما دوں گا. اچھا کچھ ایسے ہوں گے جو اس سے بھی نکل جائیں گے، اس سے بھی نکل جائیں گے کہ وہ آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت سے غافل نہیں ہوں گے. عن ایمانہم، بڑا خطرناک وار ہے. پھر کیا کروں گا کہ پھر میں انہیں نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، اوروں کو حقیر سمجھیں گے. ہم بڑے سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے دغاباز، ہمارے اوپر کرپشن کا ایک داغ نہیں، اور یہ سارے بدماش کرپٹ لوگ. آج تک میری نماز نہیں چھوٹی، میری تہجد کبھی نہیں چھوٹی، میں نے روزہ نہیں چھوڑا، میں زکوٰۃ پوری دیتا ہوں، میں حلال کھاتا ہوں. اللہ کی توفیق پر دعوے شروع کروا دے گا اور دوسروں کو حقیر دکھا دے گا کہ یہ ایسا، وہ ایسا، یہ ایسی، وہ ایسی، ہم ایسے، وہ ایسے. یہ تقابل میں ڈال نیکیوں کے تکبر میں ایسا پھنسائے گا کہ وہ گناہوں سے اتنا برباد نہیں ہوگا جتنا نیکیوں کے تکبر سے برباد ہوگا. عن شمائلہم، یہ راستہ کھلا ہے کبیرہ گناہوں میں، زنا میں، شراب میں، چوری میں، ڈاکے میں، سود میں، جھوٹ میں، رشوت میں، کھوٹ میں، ملاوٹ میں، شرک میں، کفر میں، بغض میں، حسد میں، کبر میں. ان چیزوں میں پھنساؤں گا. تو یہ شیطان کی محنت. خالی ذہن ہوتا ہے بچہ، دو منڈیاں ہیں، ایک سچ کی ہے، ایک جھوٹ کی ہے، ایمان کی ہے، کفر کی ہے، حیا کی ہے، بے حیائی کی ہے، پاک دامنی کی ہے، فحاشی کی ہے.